بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں بنا لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے، اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ہوں 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم میں گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم میں سرما آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جبکہ اس خستاحل کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھیں جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائے تو ہم دیکھتے ہیں
कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार हैं, फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान का किया है उतना शायद काफिरों ने मुसलमान का नहीं किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले, फिरका वारियत को खत्म करें, एक उम्मत बन जाए और आपस की नफरतों को खत्म कर दें। मुसलमान का भाई है, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी और खूबसूरत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।